میں ہم دنیا کی ایک بہتر زندگی ایک مومن کیسے حاصل کر سکتا ہے وہ ہم دیکھ رہے تھے، جس میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ جب ایک بندہ ایمان لاتا ہے تو وہ نہ صرف آخرت کی اچھی زندگی کا فائدہ نہیں اٹھاتا ہے، رب العزت دنیا میں بھی اس کی زندگی کو نمونہ بناتا ہے تاکہ دوسرے لوگ دیکھ کر اس سے بھی سمجھ پائے کہ ہاں یہ دین حق ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایسے دین پہ چلتے ہیں کہ جس کو انہوں نے اختیار کرنے کے بعد دنیا میں بھی امن اور شانتی میں ان کی زندگی گزرتی ہے، اور یقیناً جب اتنے امن اور امان کے ساتھ دنیا میں جیتے تو آخرت میں یقیناً یہ کامیاب ہوں گے۔ تو یہ خود ایک اپنے آپ میں دلیل ہوتی ہے۔ یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد دنیا سے صحابہ نے ابتدائی دور میں تکلیفیں اٹھائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد جو خلافت راشدہ قائم ہوئی تو لوگ اس کی جس کو کہیں گے عدل اور انصاف، امن و امان دیکھ کے اسلام میں آئے، تو پتہ چلا دنیا کی ایک بہتر زندگی دیکھ کر لوگ متاثر بھی ہوتے ہیں، اس سے زیادہ اقوام عالم اس سے متاثر ہوتی ہے۔ تو بہرحال تو یہ بات میں اس لیے رکھ رہا تھا آپ کے سامنے کہ ایک مومن بندہ جب ایمان لاتا ہے اللہ پر تو نہ صرف آخرت کی اچھی زندگی کا فائدہ نہیں اٹھاتا، دنیا میں بھی وہ ایک بہترین زندگی جو ہے جیتا ہے۔ تو آئیے ہم نے کچھ پوائنٹس پچھلی مرتبہ دیکھے تھے، تقریباً 8 اصولی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، جس میں ہم نے سب سے پہلے ایمان و عمل صالح، دنیا کی بہترین زندگی کا طریقہ یاد رکھے، اس کے بعد ہم نے نماز، یقیناً یہ سب عنوان سب ٹاپکس کا تعلق دنیا اور آخرت دونوں سے، اس کے بعد ہم نے دیکھا تقوی، توبہ اور استغفار، اس کے بعد دیکھا تھا دعا، اور پچھلے جمعہ ہم نے ذکر، شکر اور صبر، یہ باتیں لی تھی، اور یہ 8 اصول ہم نے دیکھ لی اب تک بہترین دنیا کی زندگی کے، اور ہر نقطے میں ہر اصول کے اندر ایک دنیا کی مصیبت یا پریشانی حل ہوتی ہے، یاد رکھیے جب بندہ اس کو اختیار کرتا ہے۔ تو آئیے آج بھی 3 نکات رکھوں گا، اور انشاءاللہ جیسے ہمارا آج کا لاسٹ سیشن ہوگا اس دنیا کی بہترین زندگی کیسے حاصل کرے، یا فلاں اعمال کے دنیاوی فائدے، تقوی کے دنیاوی فائدے، صبر کے دنیاوی فائدے، ایسا بھی آپ سمجھ سکتے ہیں میرا۔ تو اس میں آخری 3 نکات میں آپ کے سامنے آج رکھوں گا، جس میں انشاءاللہ جو 9واں نقطہ آپ کے سامنے 9واں اصول رکھوں گا، جس کی وجہ سے ایک مومن بندہ دنیا کی بہترین زندگی پاتا اور آخرت میں کامیابی پاتا ہے، یاد رکھیے۔ اور یہ نقطہ خاص طور سے ان کے لیے زیادہ مفید ہے جس میں دشمن جن لوگوں پر سوار ہو، شرارت پسند لوگ آپ کے خلاف شرارتیں کر رہے ہو، یا پھر لوگ آپ کے خلاف ہتھ کنڈے چل رہے ہو، چالیں چل رہے ہو، جس سے آپ خوف زدہ ہیں، آپ پریشان ہیں، تو پھر کیسے اس سے نکلے؟ چونکہ ظاہر سی بات ہے خوف زدہ انسان دنیا کی اچھی زندگی نہیں پا سکتا ہے۔ ایک پریشان کن انسان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دنیا کی اچھی زندگی جی رہا ہے، حالانکہ اس کے پاس دولت، روپیہ، اولاد سب کچھ ہو، لیکن وہ دل سے اگر پریشان ہے، اس کو ڈر ہے دشمن کا، تو کیسے جیئے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے، تو یہ نقطہ یاد رکھیے، بڑا اہم نقطہ ہے کہ دنیا کی بہترین ایک اچھی زندگی حاصل کرنے کے لیے جس میں امن، امان، دشمن کا ڈر انسان کو نہ ہو، کسی کی چالوں سے وہ نہ ڈرتا ہو، اور وہ نقطہ یاد رکھیے اللہ پر توکل۔ اور اسی نقطے کا تعلق انسان کے رزق سے بھی ہے۔ میں دونوں باتیں انشاءاللہ، ویسے توکل کے کئی فائدے ہیں تو میں لیکن آج صرف 2 رکھوں گا، کیونکہ دنیا کی اچھی زندگی ہم لے رہے ٹاپک، تو ایک امن و امان والی زندگی، اور دوسرا اچھا رزق ملے گا اگر انسان اللہ پر ویسا توکل کرے جیسا توکل کرنے کا حق ہے۔ اب توکل کیا ہوتا ہے؟ توکل کا معنی یہ ہے، میں یقیناً اس کے اصطلاحی معنی نہیں دے رہا ہوں، ڈیفینیشن نہیں بلکہ سمجھانے کے لیے، توکل کا معنی یہ ہے کہ جس ذات پر انسان اعتماد کرے، اس پہ مکمل طور سے اپنا بھروسہ رکھے کہ بس وہی ذات کرنے والی ہے، ختم، یہ توکل ہے۔ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت پہ میرا توکل ہے، تو مکمل طور سے میرا اعتماد یہ کہ اللہ جو چاہے وہی کرے گا، کوئی دوسرا کچھ نہیں کر سکتا، یہ ہے توکل۔ لیکن ایک بات، توکل کے فائدے دنیا میں اس سے پہلے رکھ دو، یہ ہے کہ توکل کا بڑا بھونڈا معنی ہم میں بڑا رائج ہے، مشہور ہے، وہ کیا ہے کہ ہم اسباب کو اختیار نہ کرتے ہوئے یہ ہمیشہ کہتے ہیں ہم کو اللہ پہ توکل ہے۔ یہ سنت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، ایک صحابی، اور کہ اللہ کے رسول میں اپنے اونٹ کو کھلا چھوڑوں یا اس کو باندھ کر رکھوں؟ مطلب ان کے نزدیک ان کو لگا توکل کا معنی ہے کہ ان کو کھلا چھوڑ دینا، اللہ پہ بھروسہ رکھ کر، جیسے کہ آج کے زمانے میں کہوں گاڑی کو چابی رکھ کے میں چھوڑ دوں کہ مسجد کے باہر یا راستے میں، اللہ پہ بھروسہ ہے میرا توکل۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، پہلے اونٹ باندھ پھر اللہ پہ توکل کر، اسباب کو اختیار کر پھر اللہ پر توکل کر۔ چونکہ ہمارے پاس توکل کا یہ بھونڈا معنی بہت رائج ہے، اللہ کرنے والا سب کچھ کرے گا، میں کچھ نہیں کروں گا۔ مطلب یہ کہ میں گھر میں لیٹ کر منہ کھول کے پڑا رہوں گا اور یہ کہوں گا کہ رزق دینا اللہ کا کام ہے، میرا توکل اللہ رزق دے گا، میرا رزق میرے منہ میں خود بخود آ جائے گا۔ کیسے؟ انبیاء کے ساتھ نہیں ہوا۔ بڑے بڑے انبیاء بازاروں میں جائے کمانے کے لیے، بلکہ قرآن میں تو کچھ انبیاء پہ الزام لگا، یہ ایسے کیسے نبی ہو سکتا ہے، یہ تو ہمارے ایسا کماتا دھماتا ہے۔ کیونکہ لوگوں کو لگا انبیاء بولے تو اسپیشل، کچھ خاص، جو انسان جو عام کام کرتے ہیں ان کو ضرورت نہ اس کو، ان کو نہ کوئی دکھ ہوتا ہو، نہ تکلیف ہوتی ہو، نہ آزمائش سے گزرتے ہو، فلاں وہ سوچتے تھے ایسے۔ ان کو لگا یہ کیا ہے، یہ تو ہمارے جیسے ہی کام دھام کرتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا آدم علیہ السلام کاشتکار تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے۔ ادریس علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ درزی تھے،
وہ موسیٰ علیہ السلام طرز آپ آرکیٹیکٹ یا جس کو کہیں گے بلڈنگز وغیرہ کنسٹرکشنز کرتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بائبل کہتی ہے کہ آپ بڑائی تھے، کارپینٹر تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مرحلے میں زندگی کے چرواہے تھے، اس کے بعد تاجر تھے، اس کے بعد ایک بڑے تاجر تھے. یہ سب ہم نے دیکھا نا. تو یہ اسباب نہیں تو کیا ہے؟ تو توکل کا یہ بھونڈا معنی کوئی نہیں کہ میں کچھ نہیں کروں گا اور اللہ مجھے دے دیں گے. یہ نہیں، میں جو میرے پاس اسباب ہے ان کو اختیار کروں گا. میرا توکل پورا اللہ پہ ہے کہ اللہ اس کے ذریعے نہیں، اللہ دینے والا ہے، لیکن جو اسباب ہے جو اللہ نے حکم دیا اپنے نبی کے ذریعے میں اسباب کو اختیار کروں گا. اللہ رب العزت کو معجزہ دکھانا ہے. معجزے کیا ہوتے ہیں؟ یہ کسی فزیکل لاز کو نہیں مانتے ہیں، یہ ہر فزیکل لاز کو ڈیفائی کر دیتے ہیں، اس کے خلاف جاتے ہیں معجزے. جیسے کہ ایک لکڑی کا سانپ بن جانا، ایک نان لیونگ تھنگ کا لیونگ تھنگ وجود میں آنا ناممکن ہے. یہ کسی فزیکل لا طبعی قوانین کے خلاف ہے، اس کو بولتے ہیں معجزہ. لیکن ان معجزوں کو بھی اللہ رب العزت سیدھے نہیں کرتا ہے، انبیاء سے کہتا ہے پہلے جو اسباب ہے اس کو اختیار کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے اندر ہے، آپ نے کہا کہ پانی کا پہلا جو بھی ذریعہ ملے گا چشمہ، کوئی اس میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے جب تک میں نہیں پہنچوں گا. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، اپنی انگلی اندر رکھتے ہیں اور اس کے بعد سارے لوگ پانی پی لیتے. سب اسباب تھے، اتنا کر سکتے تھے. اللہ رب العزت قرآن نے فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ گزرنا ہے سمندر کے اندر سے، پیچھے سے فرعون آ گیا. بنی اسرائیل اللہ رحم کرے کوس رہے ہیں کہ کیا تھے وہاں اچھے تھے، یہ تو اب تو ختم ہی ہو گیا، پیچھے لشکر ہے، سامنے سمندر ہے. اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ اپنے عصا کو موسیٰ پانی پہ مارو. میرا یہ سوال ہے، پانی پہ عصا کیا؟ پانی پہ دنیا کا سب سے بڑا جھاڑ لے کے JCB سے بھی مارے تو پانی دو حصوں میں تبدیل نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ اسباب تھے جو موسیٰ اختیار کر سکتے. تو کہا موسیٰ پانی پہ اپنا عصا مارو تو سمندر دو حصوں میں تبدیل ہوا. اللہ چاہتا تو کیا سمندر کو دو حصوں میں تبدیل نہیں کر سکتا تھا یوں ہی؟ لیکن اللہ نے کہا جو سبب تمہارے پاس ہے پہلے اختیار کرو، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں. تو توکل کا یہ معنی کوئی نہ لے میں کچھ نہیں کروں گا اللہ دینے والا، یہ معنی ہے ہی نہیں، کسی نے نہیں لیا یہ معنی، انبیاء نے بھی یہ معنی نہیں لیا. تو لہٰذا یہ بڑا بھونڈا معنی ہے. اس کے نتیجے میں پھر کیا ہو رہا ہے؟ دشمن سے کون بچائیں گا؟ اللہ پہ توکل. ارے ہاں اچھی بات ہے، کوشش کر رہا نا میں دعا، دشمن کے ہتھیار میں کیڑے پڑ جائیں، ہتھیار میں کیڑے پڑتے نہیں، پاگل بات ہے. یہ چل رہا ہے توکل ہمارے پاس، یہ معنی نہیں تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی اس کی الٹ ہے پوری. یاد رکھیں. بہرحال خیر ابھی موقع نہیں کہ پورا توکل پہ ہم ڈسکشن کریں. تو بہرحال جس ذات پہ میں نے توکل کا یقین کیا ہے بس اس کو مکمل یقین رکھوں گا اور اس کے لیے اسباب اختیار کروں گا. جو کچھ ہے نتیجہ اللہ دیں گا، اثر اللہ دیں گا. اسباب میں بیماروں دوا لوں گا، دوا شفا نہیں دیتی ہے لیکن شفا اللہ دیتا ہے. لیکن اسباب اختیار کروں گا، اللہ کے رسول نے دوا لی ہے، اختیار تو کروں گا. لیکن توکل یہ ہے کہ اللہ ہی اس میں وہ کرتا ہے، ورنہ کوئی چیز کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کچھ فائدہ ہے نقصان آپ کو دے سکے. بہرحال ٹھیک ہے. آئیے اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ سورۃ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 51 اللہ فرماتا اور کہتا ہے قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اللہ فرماتا اور کہتا ہے آپ کہہ دیجئے کہ ہم پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے جو اللہ چاہے. کوئی مصیبت ہم پہ نہیں آ سکتی سوائے جو اللہ چاہے. پھر اللہ نے فرمایا اور کہا وہی ہمارا سرپرست ہے اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. وہ ہمارا مولا ہے، مددگار ہے، مصیبتوں سے نکالنے والا، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ پر ہی وہ توکل کریں. تو دیکھیے ایک مصیبت کی بات ہو رہی ہے کہ ساری مصیبتیں اللہ کی طرف سے آتی ہے تو فوراً کہا پھر اللہ پر انسان توکل کرے. اس لیے میں نے کہا کہ کوئی تکلیف ہے، دشمن کا ڈر ہے، کوئی مصیبت ہے تو ٹالنے کا طریقہ یہ کہ اللہ پر توکل بندہ اختیار کرے جیسا توکل کرنے کا اس کا حق ہے. تو اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں کو آپ سے ٹال دیتا ہے. اللہ نے کہا مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر ہی توکل کرے. تو لہٰذا کوئی مصیبت، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی دشمن میرے خلاف چل نہیں سکتا جب تک کہ اللہ رب العزت نہ چاہے، وہ اللہ کی طرف سے نہ ہو اور میں اللہ پر توکل کروں اور اپنے اسباب کو اختیار کرتے ہوئے زندگی میں دنیا میں آگے بڑھوں تاکہ اس آزمائش سے نکلوں. یہ بات بھی آپ سمجھ لیں، کوئی آزمائش اگر اللہ کی طرف سے بھی ہو تو اس کو ہٹانا ہمارے لیے ضروری ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس میں چلتا جاؤں گا. جیسا کہ اللہ کی طرف سے بیماری آزمائش ہے لیکن مومن نہ کرنے میں بیمار کنٹینیو رہوں گا اس لیے کہ آزمائش اللہ کی میں کیسے ہٹا سکتا ہوں؟ نہیں، اس کے خلاف کام کرتے رہنا. جو چیز آپ کو نقصان دیتی ہے یہ سنت ہے، چاہے وہ آزمائش کیوں نہ ہو. تو یہ اہم چیز یاد رکھیں، اس کو سمجھنا چاہیے. آئیے اللہ رب العزت دوسرا فرماتا ہے سورۃ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 3 میں اللہ فرماتا ہے کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے اللہ پر ہم توکل کریں. اللہ رب العزت انشاءاللہ اس میرے اور آپ کے لیے کافی ہو جائیں گا دشمنوں کے خلاف.
بیماری کے خلاف، مشکلوں کے خلاف، رزق کی تنگیوں کے خلاف اللہ کافی ہو جائیں گے. بس میں اپنی کوششیں کرتی ہوں اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے. یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈر کے اندر یا خوف کے ماحول میں کیسا اللہ پر توکل کیا. صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ ہونے کے بعد صحابہ کو واقعہ سنا رہے ہیں. اب واقعہ بڑا لمبا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے اندر تھے، وہاں سے آ رہے تھے، صحابہ آرام کرنے کے لیے لیٹے، اللہ کے رسول ایک طرف چلے گئے، صحابہ ایک طرف چلے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار نکال کے جھاڑ پہ لگا دی. اب آرام کر رہے تھے، ایک شخص آیا، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار نکال لی مہن میں سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کے یہ الفاظ کہا جو اللہ کے رسول نے بعد میں صحابہ کو سنایا کہ اس شخص نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا اور ابھی وہ شخص دیکھو یہاں بیٹھا ہے کیونکہ بعد میں ایمان لا لیا تھا. تو یہ بیٹھا ہے، اس نے یہ کیا. تو کیا کیا اس شخص نے؟ تلوار نکالی اور کہا، اس نے کہا کہ اب تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے محمد. وہ ایک مومن نہیں تھا، کافر تھا اور وہ طاق میں تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاید بہت دیر سے پیچھے تھا. اب اس کو لگا کہ موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اٹیک کر سکتا ہے. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آنکھ کھولی، سوئے وہ آدمی گھبرایا تھا، ڈر جاتا ہے، دشمن سامنے کھڑا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا کہ تم کو مجھ سے کون بچائیں گا. تو آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول فرمایا، میں نے اس سے کہا جو صحابہ کو قصہ سنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بچائیں گا. سمپل سادی بات، اللہ پہ توکل اسی کو کہتے ہیں، کیونکہ اب کچھ بھی نہیں کہہ سکتا نا آدمی. دیکھیے اب ایسے اسٹیٹ میں ہے کہ دشمن سر پہ تلوار لے کے کھڑا ہے، اسباب اختیار کرنے کا ٹائم بھی نہیں. چونکہ آپ نیند میں سے اٹھتے ہیں نا تو آپ کے ہاتھ پر ایک طرح سے شل رہتے ہیں، اتنا اس میں رفتار نہیں ہوتی ہے، سستی ہوتی ہے، اچانک آپ ایکشن نہیں لے سکتے ہیں. اب کوئی کھڑا ہو جائے اور تلوار ہے، دیکھیں اس کا اپر ہینڈ ہے، جس کا معنی یہ کہ وہ اٹیک کر سکتا ہے. تو آپ نے سمپل کہا اللہ، کہا کہ تمہیں محمد مجھ سے کون بچائیں گا. آپ سے فرمایا اللہ. اس نے پھر کہا کہ آج تم کو مجھ سے کون بچائیں گا. پھر سوال کر رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ. اس کے بعد اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور وہ ایک طرف جا کر بیٹھ گیا. پھر اللہ کے رسول نے قصہ صحابہ کو سنا اور کہا وہ دیکھو بیٹھا ہوا ہے وہ جو ابھی یہ کہہ رہا ہے. مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توکل کو دیکھ کر وہ پست ہو گیا. یار یہ آدمی ڈر نہیں رہا، میں اس پہ اٹیک کرنا، اس کو مارنا چاہ رہا ہوں اور یہ کہہ رہا اللہ بچائیں گا. مطلب یہ واقعی میں اللہ کا رسول ہے جو ڈر نہیں رہا ایسی حالت میں بھی، یہ نہیں کہہ رہا بچنے کو بھاگ نہیں رہا. ہوتا ہے نا جھوٹا آدمی تو گر جائے گا، معافی مانگ لے گا، کیا کچھ نہیں کر لیں گا. اللہ ختم فریش. اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی اور اس کے بعد وہ سائیڈ میں جا کر بیٹھ گیا. کچھ روایت میں اور بھی الفاظ ہے کہ اللہ کے رسول نے تلوار اٹھائی، پھر اس سے کہا بہرحال، لیکن اس واقعے کے اندر صحیح بخاری میں اس پہ معاملہ ختم ہوا اور وہ بازو جا کر بیٹھ گیا. تو دشمن کے ڈر سے اللہ کے رسول نے توکل کیا. آئیے توکل کا جو میں نے دوسرا کہا تھا، اس سے بھی اس کا گہرا تعلق ہے. وہ اس طرح سے یاد رکھیے کہ انسان رزق کے لیے بڑی جدوجہد کرتا ہے، لیکن اللہ پہ توکل کرنے کے اندر رزق چھپا ہے. اللہ پہ بھروسہ کریں گا تو انسان رزق اس کو ملے گا. اور یہ بات صرف اس کے لیے نہیں جو رزق کماتا ہے، جو نہیں بھی کماتا ہے اس کا کام بھی رزق کے لیے اللہ پہ توکل کرے. ایسا عورتیں ہوتی کمانے دھمانے نہیں جاتی ہے نا، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے وہ توکل کریں گے اللہ پر، اپنے بچوں کو توکل سکھائیں گے، اپنے ہسبینڈ اپنے شوہر کو توکل سکھائیں گے، پوری فیملی مل کے توکل کریں گے. توکل کا ثمرہ یہ ہوگا کہ ان کو رزق ملے گا. یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ کماتا ہو یا نہیں کماتا ہو. تو بہرحال توکل کے تعلق سے جو واقعہ آتا ہے وہ اس طرح سے یاد رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، حضرت عمر کو غالباً ایک روایت کے اپنے یہ الفاظ کہتے ہوئے یہ ہے، اگر تم اس طرح سے اللہ پر توکل کرو جس طرح سے اس پر توکل کرنے کا حق ہے، اگر تم اللہ پر ویسا بھروسہ کرو جیسا اس سے بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو تم کو وہ ویسے ہی رزق دیں گا جیسے چڑیوں کو پرندوں کو رزق دیتا ہے کہ خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور بھر پیٹ سامنے گھونسلوں میں واپس آتے ہیں. اگر تم اللہ پر توکل کرو ویسا جیسے توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ ویسے ہی تم کو روزی دیں گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے کہ وہ بھوکے پیٹ گھر سے نکلتے اور بھر پیٹ واپس آتے ہیں. اس حدیث کے اندر خود یہ بتا دیا گیا توکل کے اندر کوشش شامل ہے. پرندے گھونسلوں میں بیٹھ کر منہ کھول کر اللہ پہ توکل نہیں کرتے، گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور بھر پیٹ آتے ہیں. لیکن حدیث کے اندر یہ آ گیا توکل میں کوشش شامل ہے. مطلب گھر سے نکلو، اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے تمہیں رزق دینے کا، اور جب تک اپنے رزق کا آخری نوالا میں نہیں کھاؤں گا، میری قضا میری تقدیر مجھ پہ غالب نہیں آئیں گی، موت مجھ پہ نہیں آئیں گی. وہ آخری لقمہ مجھے ڈھونڈتے ہوئے آتا ہے، پھر اس کے بعد ہی میں مروں گا. سمجھ رہے آپ؟ تو لہٰذا کوشش مجھے کرنا ہے کیونکہ مجھے معلوم نہیں میری تقدیر میں کیا ہے، میں کوشش کر رہا ہوں. تو پرندے بھوکے نکلتے ہیں، بھر پیٹ آتے ہیں. صحابہ آئے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ، صبح نکل رہے تجارت کے لیے، شام اپنی رزق لا رہے. حالانکہ انصار چاہ رہے کہ اپنا دے ان کو، لیکن وہ کہہ رہے بھائی ضرورت نہیں دینے کی، ہم کوشش کرتے ہیں. توکل یہ ہے آدھا. تو لہٰذا اللہ پہ توکل کرے تو دشمن کا ڈر بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، اور رزق کا جو مسئلہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. لیکن کوشش شامل ہے. معاملہ یہ ہے آج کل کی میں اٹھ کے عصر میں جا کے بزنس کھولوں گا، پھر کہوں گا عشاء تک کوئی تجارت نہیں ہو رہی ہے، بزنس میں برکت نہیں آ رہی ہے، رزق میں تنگی ہو گئی ہے، شاید پڑوسی نے جادو کر دیا ہے. واہ واہ واہ،
کوئی جن بت میرے پیچھے لپٹ گیا، واہ واہ، مطلب جن بتوں کو کوئی دوسرا کام ہی نہیں، جادوگروں کو کوئی کام ہی نہیں ہے، بس دن رات بس آپ کے پیچھے لگے ہوں، بس آپ کو برباد کرے، آپ کی تجارت برباد کرے۔ بھائی ان کے بھی کام دھندے، بیوی بچے، جن وغیرہ ہمارے جیسی مخلوق ہے، بیوی بچے، شادی بیاہ سب کچھ ہے ان کا، ان کے بھی مسائل ہیں، ہوتے ہیں ان میں شرارتیں، اتنا کہ ہر آدمی تو ہی ہے، بزنس نہیں چل رہا کچھ تو بھی کرنی ہے، کرنی نہیں ہے، یہ تیری سستی اور کاہلی کو مطلب جس کو بولیں گے نا ایک اسکیپ گوٹ بچنے کے لیے بیچارے جن اور جادوگروں کو بدنام کر، ٹھیک ہے کچھ لوگوں پہ ہو سکتا میں انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن ہر دوسرا نہیں بول رہا، ہر دوسرا مطلب میں صبح 12 بجے اٹھوں اور کہوں گا صحت برباد ہو رہی ہے، تو صحت اچھی رکھنے کے لیے صبح اٹھنا پڑتا ہے، فجر سے پہلے اٹھنا پڑتا ہے، فجر پڑھنا پڑتا ہے، تھوڑی واکنگ کرنا پڑتا ہے، تھوڑا چلنا پھرنا پڑتا ہے، اچھا کھانا تو صحت رہتی۔ 12 بجے اٹھ کے بول رہے ہیں اب آپ 4 بجے سو کر کے صحت خراب ہو رہی، صحت کا آپ کی ہر چیز برباد ہونی، صحت بھی خراب ہوگی، تجارت بھی برباد ہوگی، امن و امان بھی برباد ہوگا، چونکہ حدیث میں الفاظ ہے جو فجر کی نماز پڑھتا ہے اللہ کے امان میں آ جاتا ہے، اللہ کی سیفٹی میں آ جاتا ہے، فجر نہیں پڑھا تو سیفٹی سے باہر چلا گیا آٹومیٹک۔ بہرحال کوشش ضروری ہے، تو توکل اثر ہے۔ 10واں اصول جو آج ہم دیکھیں گے، یاد رکھیے، جو دنیا کی بہترین زندگی کے لیے وہ اصول یاد رکھیے، قناعت پسندی۔ قناعت پسندی کا معنی ہوتا ہے جو مال میرے پاس ہے، جو ریسورس میرے پاس ہے، میں اس پر مطمئن ہوں، بس اطمینان ہے میرا، بہت ہے میرا، جو بھی میرے پاس، بولتے ہیں قناعت پسندی، مطلب مال و دولت اور اسباب کی کمی کے بعد بھی انسان کہے کہ الحمدللہ سب کچھ اچھا چل رہا ہے۔ کوشش کرتے رہنے کا الگ بات ہے، وہ شکر میں ہم نے سب دیکھ لیا، اس میں بھی کوشش تو کرتے رہیں گے کہ حالت بدلے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ابھی سچویشن پہ ہم الحمدللہ مطمئن جیسے گزر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو قناعت پسندی، کم مال میں خوش رہنا، یہ عنوان، یہ ٹاپک بڑا اہم، یاد رکھیے، کم مال میں انسان خوش رہے، کم ریسورسز میں خوش رہے، کیونکہ آج کل بڑوں اور بچوں میں خاص طور سے جو ریلز اور شارٹس کی عادی ہے، وہ ایسی ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں جس پر ان کی قناعت پسندی ختم ہو گئی ہے، بلکہ اپنے ماں باپ سے سوال کر رہے ہیں بھائی میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے، وہ بچہ کیسے یہ چیز استعمال کر رہا ہے، تو وہ قناعت والا مادہ نکل گیا۔ اور قناعت پسندی کو صحابہ اس معنی تک لیتے تھے کہ کئی صحابہ کو جب اللہ کے رسول سے زندگی میں کہا کہ اللہ کے رسول کو ایک نصیحت کیجیے تاکہ میں زندگی بھر اس کو تام لوں، تو کہا کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلانا، کسی سے مت مانگنا، جو دوسروں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جانا، جو ہے سیٹسفائیڈ۔ آج کل وہ جو میں نے کہا نا، یہ دور ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہ دکھ رہا ہے ہر جگہ سے، تو آدمی قناعت پسندی کے خلاف ناشکری کلمات ادا کر رہا ہے، قناعت کے خلاف بچے بڑوں سے سوال کر رہے ہیں، ان کا بچہ یہ کرتا ہے تو بھائی میری سچویشن بیٹا یہ ہے، تم اس کے اعتبار سے بات کرو، نہ بڑوں کو سمجھنا، چھوٹوں کو سمجھنا، بیوی کو سمجھنا، شوہر کو سمجھنا۔ کبھی مرد بھی ایسے ہوتے ہیں جو بھکاری ہوتے ہیں، بیوی کے گھر والوں سے منگا رہے ہیں، اور ان کا مسئلہ قناعت پسندی کا۔ کبھی عورتوں کا معاملہ ہے کہ شوہر لا کر دے رہا ہے لیکن وہ سرٹیفائڈ نہیں، میری بہن تو ایسا جیتی ہے، تو تمہارا بھائی تو ایسا جی رہا ہے، ہمارا پڑوسی تو 2 چاک سے 4 چاک مطلب 2 ویلر سے 4 ویلر چلا گیا ہے، ایک چھت سے دوسری چھت پڑ رہی ہے، اپنی تو ابھی تک 3 کی چل رہی ہے، تم سود پہ پیسہ نہیں لے سکتے کیا، تم بھی رشوت لو، رشوت کیا وہ حلال ذریعہ انکم کا، وہ بھی ہم اس لیے کہ الگ الگ خیاس آ رہی ہیں، اپنی دلیلیں، اور بس قناعت کے خلاف۔ یاد رکھیے گا ایسا کرپٹ معاشرہ پھر ہم دیکھ رہے، اس سے کوئی انتہا نہیں، تو لہٰذا ہم قناعت پسند بنیں گے، جو کچھ اللہ نے دیا مال و دولت نعمتیں اس پہ اپنے مطمئن رہیں گے اور شکر ادا کریں گے اور آگے بڑھتے رہیں گے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ کم مال میں خوش رہنا، اس کو ہم کہیں گے قناعت پسندی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اس شخص کی طرف دیکھو جو دنیا کے اعتبار سے تم سے کمتر ہو، اور اس شخص کی طرف مت دیکھو جو دنیا کے اعتبار سے تم سے بڑا ہوا ہو، کیونکہ اس طرح تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھو گے۔ مطلب قناعت پسندی اختیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنوں سے نعمتوں میں کم لوگوں کو دیکھنا، اپنے سے نعمتوں میں زیادہ لوگوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، اس سے قناعت پسندی آ جاتی ہے۔ جیسا اگر میں یہ کہوں کہ میرے پاس تو کوئی گاڑی ہی نہیں یار، اس کو دیکھو 2 ویلر پہ گھوم رہا ہے، تو میں نے اس کو نہیں دیکھنا جس پہ 2 ویلر پہ گھوم رہا ہے، میں نے اس کو دیکھنا جس کو اللہ نے پیر بھی نہیں دیا، اور کہنا الحمدللہ اپنے کو پیر ہے اپن چل سکتے ہیں، تو اس سے آتی ہے قناعت پسندی۔ اب ناشکری کیسے آ رہی ہے، اس کے پاس تو 2 ویلر، اس کے پاس 4 ویلر، اس کے پاس فلاں ہے، میں کیسے رہوں گا، بس پھر وہ ناشکری شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول طریقہ بتا رہے قناعت پسندی اختیار کرنے کا، تم دنیا کی نعمتوں میں، دنیا کیا دین میں نہیں کہا، دین میں ہم کو اوپر والوں کو دیکھنا ہے، دنیا میں ہم کو نیچے والوں کو دیکھنا ہے، ہمارا اصول پورا الٹا ہے، ہم دین میں اپنے سے نیچے والوں کو، جیسا کوئی بولے بھائی 5 وقت نماز پڑھو، ارے فلاں مولوی صاحب کا بچہ 3 وقت پڑھتا، ہم تو 4 وقت پڑھتے، اس سے زیادہ ہے۔ دین میں اپنے سے نیچے والے کیوں دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے سے اوپر، وہ 5 وقت پڑھ کے تہجد پڑھتا ہے، وہ میرا آئیڈیل ہے، میرے کو اس سے آگے جانا ہے، اور دنیا میں اپنے سے پیچھے والے کو دیکھنا ہے۔ تو ہمارے پاس دین میں اپنے سے پیچھے والے کو، ہاں فلاں اتنے بڑے مولوی ان کی بیوی پردہ نہیں کرتی تو ہماری بیوی نہیں کرتی، اس کو آپ نے اپنے لیے دلیل بنایا،
جو کمتر ہے ایمانی اعتبار سے بولیں گے یا اسلامی عمل کے اعتبار سے، تو ایمانی مطلب اسلامی اعتبار سے آپ دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں، دنیا اپنے سے نیچے والوں کو. تو یہاں پہ اللہ جیسے بتا رہے ہیں کہ تم نیچے والوں کو دیکھو. اس سے قناعت پسند آتی ہے، اس سے نعمتوں پہ اللہ انسان شکر کرتا ہے کہ الحمدللہ جو کچھ ہے یہ کافی میرے لیے، یاد رکھے. اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا جو شخص اس حالت میں صبح کرے، اور سے سنیں، اور جو لوگ میری بات انٹرنیٹ کے ذریعے سنیں گے اس میں سے ایک بھی انسان ایسا نہیں جو اس حالت سے نہیں گزر رہا ہو، سب کو یہ بینیفٹ فائدہ مل رہا ہے. سنیے، جو شخص اس حالت میں صبح کرے کہ تندرست ہو، پہلا پوائنٹ اس حالت میں صبح کرے کہ تندرست ہو، صحت مند ہو. دوسرا فرمایا اپنے آپ میں امن میں ہو، ماحول میں امن اور شانتی سکون ہے. تو پہلا تندرست ہو، صحت ہے. دوسرا امن ہے، سماج کے اندر، ماحول میں، گھر میں امن امان کے اندر ہو. اور پھر فرمایا اور اس کے بعد ایک دن کی خوراک ہو، تو گویا اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا اس کے لیے جمع کر دی. کتنے چیزیں ہیں تو آپ کو مطمئن ہونا چاہیے. جب آپ نیند سے اٹھے تو آپ کے پاس صحت ہے، آپ کے پاس جو ماحول میں اٹھے امن و امان ہے، سکھ شانتی اس کو بولتے ہیں عام زبان میں، امن و امان ہے. اور اس کے بعد آپ جب ایک دن کی خوراک ہے تو آپ کو اللہ نے ساری نعمتیں جمع کر دی اس دن کے لیے. اس دن آپ کے ساری نعمتیں ہیں، کل نعمتیں جو ہو سکتی ہے. یہ حدیث میں سمجھتا ہوں جو میری بات کو سن رہا ہے، انٹرنیٹ یوز کر رہا ہوں، اتنے پیسے تو انٹرنیٹ ہے، فون ہے، مطلب اس کا یہ نعمتیں آلریڈی ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں یہ سب نعمتیں ہر کسی کے پاس ہے جو میری بات کو یہاں سنتا ہے، آن لائن سنے گا. اس کے بعد بھی ہم سب ناشکر ہیں. میں کہہ رہا ہوں نا، آپ کو اچھی چیز چاہیے، آپ اس کے لیے کوشش کیجئے، اسلام منع نہیں کرتا، لیکن جو حالات ہے اس پہ ناشکری مت کیجیے، اس میں شکر گزاری کیجئے، اس کے لیے کوشش کیجئے. پھر آپ تو یہ تین چیزیں جمع ہو جائے، تین چیزیں ہیں میرے اور آپ کے پاس، ہم سب کے پاس ہے جو میری بات کو سن رہے ہیں. پھر کیسے ہم ناشکرے ہو سکتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو صبح اٹھ رہے ہیں تو ان کے پاس صحت ہے، کتنے لوگ ہیں جن کی صحتیں سیکنڈوں میں تبدیل ہو رہی ہے. کیسے؟ گاڑی میں بیٹھے تھے، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایک سیکنڈ میں صحت سے بیماری. اب کیا آزاد ہوتے اور کیا آزاد جسم سے الگ ہو گئے اور کیا علاج شروع ہوں گے. لانگ ٹرم پروسیس، سالوں سال علاج چل رہے تھے. تو آپ کو تو صحت ہے نا آج، آپ بہت شکر ادا کیجیے کہ اللہ نے آج مجھے صحت کے ساتھ رکھا. اس کے بعد امن و امان ہے الحمدللہ. ہم جس ملک میں بستے عمومی اعتبار سے ہم امن و امان میں رہتے ہیں، الحمدللہ. شکر منائیے کہ اللہ نے امن و امان میں رکھا. اور تیسرا کھانے کے لیے آج ہے، شکر ادا کیجیے، شکر ادا کیجیے اللہ. اور میں تو اپنے تقریر میں بار بار کہتا ہوں، جو شخص، وہ شخص مالدار ہے آج کے زمانے کا، جو شخص آج جو اب کھانا چاہتا ہے اس کے پاس اتنے پیسے کہ اپنی چوائس کا کھانا کھا سکتا ہے، اس سے بڑی نعمت اللہ نے کوئی نہیں دی، کچھ نہیں دیا. آج کہ اپنے چوائس کا کھانا آج کھا سکتے، اتنے پیسے اگر آپ کے پاس ہے، یا ایسے حالات ہے، پیسے نہیں ہے لیکن آپ جنگل میں جو چاہے کھا سکتے ہیں نا، پیسے نہیں ہیں، ایسے حالات اللہ نے اگر دیے کہ آج آپ وہ کھا سکتے ہیں جو آپ پسند کرتے ہیں یا چاہتے ہیں، یا اس کے پیسے، مطلب اللہ نے سب کچھ دے دیا آپ کو. عام زبان میں کہہ رہا ہوں آپ کو، موٹی بات. تو آج ہم میں سے ایسا کوئی شخص نہیں ہے. آج کل تو حالات باہر کے کھانے کی چل رہے ہیں، سب ہر چیز آدمی پسند کی کھا رہا ہے. اس سے زیادہ ہمیں کیا چاہیے؟ اور اس پہ شکر گزاری بڑھنے کے بدلے ناشکری کا گراف بڑھتے ہی چلا جا رہا ہے. یہ تھوڑی ملا خالی سٹارٹرز ملے، 3 سٹارٹر 3 ملے تو خالی 3 سے کیا ہوتا، 5 ہونا، 5 ملے تو خالی 5 سے کیا ہوتا، 10 ملنا. اس کے بعد گریویز اتنے ہونا چاہیے تھے، اس سے کیا ہوتا فلاں. اس کے بعد میٹھا ہونا، میٹھے کے ڈیزرٹس کے اتنے ٹائپ ہونا، اس کے اندر فلاں ہونا، اس کے بعد فلاں ہونا، اس کے پہلے کے لوازمات، اس کے بعد ہی مطمئن نہیں کہہ رہا کہ ہلکٹ لوگوں کی شادی تھی، ہلکٹ لوگوں کہاں اتنا کرتے کہ ہم نے تو اتنا کیے تھے، فلاں تو اتنا کر رہا ہے. چونکہ وہ نعمتوں میں اوپر والوں کو دیکھ دیکھ کے حالات ایسی ہو چکی ہیں. کبھی راستے سے گزریے، کسی کھیت میں بیٹھے ہوئے انسان کو دیکھیے، وہ ہاتھ میں کڑک، مطلب پلیٹ بھی نہیں اس کے پاس، کڑک روٹی ہوتی ہے، جوار، باجرا یا پرانی روٹی جو کڑک ہو جاتی ہے تو پلیٹ بن جاتی ہے ایک طرح سے. پھر اس کے اندر تھوڑا سا نمک ہوتا ہے، تھوڑی سی مرچی کھاتے ہیں وہ، گرین چلی، ہری مرچی ہوتی ہے، تھوڑی سی پیاز کا بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہو لائف کو انجوائے کر رہا ہے، وہ کھا رہا ہے اپنے کھیت کے اندر اور وہ خوش. اور میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ پھر کیا چیزیں ہم کو جو ناشکرہ بنا رہی ہے. جس سماج میں ہم رہتے ہیں اس میں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جو ایسے کھانے کھا رہے ہیں، اتنے موٹے کھانے بولتے ہیں اس عام زبان میں. کوئی نفاست دکھ رہی اس کھانے میں، پکانے میں کوئی دکھ رہا؟ ہمارے نفاست کھانا اور ناشکری کا عالم بہرحال اسے گنوا بھی نہیں سکتا. اب تو حال یہ کھانے پینے کا ہم لوگوں کا کہ جس جگہ سے چاول آ رہا وہاں کے ڈرم بھر کے پانی بھی آ رہے، بولے اس میں اچھا بنتا وہ چاول، وہ بریانی بننا ہے تو پانی میں وہاں کا آنا ہے جہاں کا چاول. یہ لیول آف کیا بولتے ہیں ڈیلیکیسی جس کو بولیں گے، ایک نفاست کا ایک نیکسٹ لیول. جانوروں کو ہم بولے پال کے رکھتے ہیں 2 سال،
کاجو بادام کھلاتے ہیں، پھر اس کو پکاتے ہیں، پھر 4 دن میرینیٹ کرتے ہیں، 3 دن گڈھے میں ڈالتے ہیں، 4 دن اوپر لٹکاتے ہیں، پھر بن کے آتی فلاں چیز آپ کے سامنے، ہاتھ لگاؤ تو ہڈی سے گوشت یوں گر رہا ہے، یہ بولتے ہیں کھانا۔ اس کو بولتے ہیں آپ نفاست، اور نفاست میں چلے گئے۔ موٹا کھانا کیا ہے؟ سبزی کو توڑا، روٹی کو بنایا اور کھا لیا، اس کو بولتے ہیں موٹا اور سادہ کھانا۔ وہ لوگ آپ دیکھ رہے ہیں جو ایسے کھانے کھا رہے ہیں، اس کے بعد بھی ناشکری جو اللہ نے دیا اس میں، سبحان اللہ، ٹو مچ۔ اسی لیے ہمارے زندگیوں میں پھر امن نہیں، امان نہیں، سکون نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم لوگ ناشکر جو ہے۔ آخری پوائنٹ جو آج ہم دیکھیں گے، یاد رکھیے، وہ یہ یاد رکھیے، جو کہ 11واں پوائنٹ ہوگا ہمارا، کہ امن و امان، اچھی زندگی دنیا میں پانے کے لیے وہ یاد رکھیے، دوسرے مسلمان یا دوسرے انسان کی پریشانی کو دور کرنا، دوسرے مسلمان اور دوسرے انسان کی پریشانی کو دور کرنا، یہ بھی دنیا میں امن لاتا ہے، امان لاتا ہے، سکھ اور شانتی لاتا ہے، آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ کی مدد کی جاتی ہے، آپ کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے، کئی فائدے اس کے ملتے ہیں۔ لیکن اس بات کو کیسے، مطلب میں تو یہ پوائنٹ کو رکھ رہا ہوں، کیسے سمجھاؤں، جبکہ ہر آدمی یہ پلان کر رہا ہے کہ پڑوسی کو تکلیف کیسے دینا ہے۔ یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ ایک مسلمان کی مدد تمہارے لیے فلاں فلاں فائدے دیں گے۔ چلیے پہلے وہ مدد کیا ہے، کیا فائدے ہوں گے؟ میں رکھتا ہوں، دنیا میں دکھ اور پریشانیاں بہت لوگوں کو ہیں، آپ ان کے مسائل کو حل کیجیے، اللہ آپ کے مسئلے حل کریں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مستد احمد کی روایت آپ نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے، کیا فرمایا؟ جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی دعا قبول کی جائے، ہر شخص چاہتا ہے اس کی دعا قبول، جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی دعا قبول کی جائے اور اس کی پریشانی دور کی جائے، ہر آدمی چاہتا ہے اس کی پریشانی دور ہو، تو جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی دعا قبول کی جائے، اس کی پریشانی دور کی جائے، تو وہ تنگ دست اور پریشان انسان کی جو ہے مدد کرے۔ تنگ دست اور پریشان انسان، تنگ دست ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تنگ دست فارسی میں اسی کو بولتے ہیں، ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، پیسہ سمجھو، روپیہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، اب تنگ دست میں آپ طاقت نہیں بھی لگا لیجیے، جو بھی ہے۔ تنگ دست انسان کی جو مدد کرتا ہے، پریشان مطلب آدمی کو پیسہ بھی ہے لیکن پریشانی ہے، بچے نے کچھ کر دیا، فلاں ہوگا، پیسہ دو لیکن پریشانی میں آگے نا آپ کو، تو تنگ دست اور پریشان کی مدد کرے تو تم کو 2 فائدے ملیں گے، تمہاری دعا قبول کی جائیں گی، تمہاری پریشانی دور کی۔ ابھی تو ہم لوگوں کے لیے پریشانی بنے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کو ستانے کی وجہ بنے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کی تنگ دستی کی وجہ بنے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کی پریشانی کی سب سے بڑا سبب ہے۔ چھوٹی سے لے کے میں بات بڑی تک بتا سکتا ہوں، مثالوں پہ مثالیں دے سکتا ہوں یہاں سے۔ تو پھر اللہ کی مدد کیسے آئیں گی؟ جب دوسرے مسلمان اور دوسرے انسان کو آپ تکلیف پہنچاتے، چونکہ میں نے کہا کسی مسلمان اور انسان کی مدد کرنا یہ اصول ہے، انسان بھی اس میں آتا ہے، کیونکہ جب تنگ دست کی بات ہو رہی ہے تو مسلم تنگ دست نہیں کہا گیا، پریشان کی بات کی گئی تو مسلم پریشان حال نہیں کہا گیا، تنگ دست اور پریشان کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری کی روایت یاد رکھیں، اس میں یہ الفاظ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا ایک صحابی تھے، سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ، تو سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کو ایسا لگا کہ جو اللہ نے مال و دولت دی ہے، صحت و تندرستی دی ہے، وہ افضل ہے دیگر لوگوں سے جو کمزور ہیں کسی بھی اعتبار سے، ایک ایسا ان کو لگا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی کہ میرے لیے جو ہے ضعیف اور کمزور لوگوں کو ڈھونڈو، میرے لیے ضعیف اور کمزور لوگوں کو ڈھونڈو۔ کیوں کہ تم اپنے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیے جاتے ہو اور مدد کیے جاتے ہو، کیوں تو تم اپنے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیے جاتے ہو اور مدد کیے جاتے ہو۔ تو ایک ہے دعا قبول ہوتی ہے، پریشانی دور ہوتی ہے انسانوں اور مسلمانوں کی مدد کرنے سے۔ تیسرا پتہ چلا ہم کو یہ ہے کہ وہ اپنے جو کمزوروں کی مدد کرنے سے ہمیں رزق دیا جاتا ہے، اور چوتھی بات ملے گی ہماری مدد کی جاتی ہے، مطلب ہماری پریشانی دور ہو جائیں گے اس مدد کی وجہ سے۔ تو کمزوروں اور ضعیفوں کی تو مدد کرنا ایک مسلمان کو، جبکہ مسلمان اگر کمزور اور ضعیفوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے، طاقت میں کمزور ہے تو اس کو دبا دو، پیسے میں کمزور ہے تو اس کا استعمال اور استحصال جس کو بولتے ہیں، ابیوز کرو، اس کا ابیوز سمجھتے ہیں نا، کسی کا مس یوز، مطلب ایک انسان ہے اس کا بھی انسان نہ سمجھے۔ کیوں؟ انسانوں تو ایسے ظلم کی ایک دوسرے پر، کیا بتائیں، رنگت کی وجہ سے کتنا ظلم کیا خالی انسانوں نے ایک دوسرے پر، کیوں تو بولے فلاں رنگ سے کمزور ہے۔ 1960 میں جو ملک آج دنیا کو کہہ رہا ہے کہ ہم دنیا کو امن، امان، شانتی، سکھ، سمردھی، ترقی فلاں دیں گے، 1960 میں ان کے پاس رہنے والے بلیکس کو امن و امان ملا اور ان کو انسان ہونے کا درجہ ملا، ورنہ حالت یہ تھی کہ اگر آپ کو ٹوائلٹ کو بھی جانا ہے پبلک تو کلرڈ ٹوائلٹ الگ ہوتے تھے اور گوروں کے الگ ہوتے۔ کلرڈ کا معنی ہے بلیکس، تو اس کو لکھتے تھے کلرڈ ٹوائلٹ، مطلب جو کلر والے ہیں، کلر سے بتا تو الگ الگ کلر نہیں ہے، اس کا معنی ہے جو بلیکس ہیں۔ تو بلیکس اور براؤنز جو ایشینز اور افریقنز تھے ان کے لیے ٹوائلٹس الگ ہوتے تھے امریکہ میں، اور گوروں کے لیے الگ ہوتے، وہ اتنے کم ہوتے تھے کہ اگر ایک آدمی کو جو بلیک ہوتا تھا یا ایشین ہوتا تھا اگر ٹوائلٹ جانا ہے تو اس کو پوری بلڈنگ چھوڑ کے دوسری بلڈنگ میں جا کے وہ ٹوائلٹ استعمال کر کے آنا، چونکہ اس کے لیے کامن ٹوائلٹس کا استعمال درست نہیں تھا۔ یہ وہ ملک ہے جو آج ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہم دنیا کو آزادی اور ترقی دیں گے، جس نے 1960 تک ہم کہہ سکتے ہیں یا اس کے پہلے تک ان لوگوں کو ترقی نہیں دی جو ان کے پاس ایک بڑی آبادی تھی بلیکس۔
وہ آج دنیا کو آزادی دینے کے لیے پورے دنیا میں نکلے ہیں، اور آزادی بھی اتنی بہترین ڈھنگ سے دیتے ہیں کہ ہم لوگوں کو آزادی تحفہ دے کر دیتے ہیں، وہ آپ کے ہاتھ میں بم رکھ کے آپ کو آزادی دیتے ہیں، نہ آپ بچیں گے نہ کچھ، تام امان میں آ گئے ہمیشہ کے لیے۔ کیوں ایک انسان بیمار ہے، گولی مار دو تو ختم ہی، بولے گولی کھلا کھلا کے کب تک رکھیں گے؟ بولے ہم آزادی دینے کا ہمارا طریقہ یونیک ہے، ہم گولی مار کے آزادی دیتے، گولی کھلا کے نہیں۔ اسلام ہی نہیں، اسلام تو ڈے ون سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں جو لوگ کلرڈ تھے ان کے مطابق، ہم لوگ کلر کا کوئی تمیز نہیں رکھتے، لیکن ان کے مطابق اللہ کے رسول کا سلوک ان صحابہ اور ان صحابیات سے محبت، الفت، ساتھ کھلانا، بیٹھنا، بلکہ یہ مقام اسلام نے دیا کہ کعبے کے اوپر جب پہلی بار فتح مکہ کا اذان دی گئی تو بلال سے کہا گیا بلال اوپر چڑھ جاؤ اور کعبے کے اوپر سے اذان دو، اور کعبے کے اوپر سے جب بلال نے اذان دی تو یہ کمپلیٹ جو کاسٹ سسٹم ان کے پاس تھا، اونچ اور نیچ کا تھا، برباد ختم ہو گیا۔ یہ ایک کالا انسان کعبے پہ، جس کو کعبے کے قریب آنے کی اجازت نہیں تھی، وہ اوپر چڑھ گیا، اور لوگوں کو چونکہ جو مشرکین مکہ تھے وہ تمیز اور فرق کرتے تھے، اونچ نیچ کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے کعبے کا دروازہ اوپر رکھا تھا کہ ہر آدمی انٹر نہیں ہونا اندر، اور اب تک اوپر ہی ہو۔ انہوں نے کیوں اوپر کیا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر آدمی نہیں جانا چاہیے اندر، مخصوص لوگوں نے جانا۔ اوپر رہنے سے کیا ہوتا، سیڑھی لاگے، وہ مخصوص جو ان کے نزدیک اونچے لوگ تھے، ایسا قریش ہے، بنو ہاشم کے لوگ ہیں جن قبائل کو اونچا سمجھتے تھے۔ اسلام آنے کے بعد وہ سب ختم ہو گیا، بلال ہی اوپر چڑھ گیا، اب کیا ہے اندازہ لگا۔ تو یہ اسلام نے ایکوالٹی دی، یہ مدد کی لوگوں کی یاد رکھیے۔ تو ہم لوگوں کی مدد کرنے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں، اور ہم لوگوں کے لیے اگر مصیبت بن جائیں گے تو اللہ رب العزت ہمارے لیے مصیبتیں کھڑے کر دیں گے، جو کہ ہو گئے۔ لوگوں کو امن امان دینے کے بدلے ہم خود اپنے محلے میں امن امان میں نہیں، ہر آدمی پریشان ہے دوسرے سے، ہر آدمی پریشان ہے دوسرے سے۔ میں نے کہا نا مثالیں دوں گا تو مثالیں پڑنے والی نہیں ہیں۔ اب آپ کہیں گے بھائی میں تو بڑا مظلوم ہوں، ظلم اور ستم کے تباہ میرے پڑوسی میرے محلہ نے نہیں کیا، لیکن تو ایک بیٹی کا باپ ہونے کے ناطے ایک دوسرے لڑکے پہ کیس ڈال کے اس کو عجیب دنیا دیکھ رہے نا، مطلب عورتوں کے حقوق قانون نے بڑے دے دیے تو بداماد نے کچھ کیا کہ بتاتا بیٹا تمہیں۔ یہ جو دنیا سے پریشان ہے یہ پھر دنیا کو اجاڑنے کے پیچھے پڑا۔ ہر آدمی صرف دوسرے کو تکلیف دینے کا سوچ رہا ہے، نتیجتاً نہ مدد آ رہی ہے، نہ اللہ کی طرف سے رزق مل رہا ہے، نہ ہم لوگ وہ کام کر پا رہے جس کے لیے ہم بھیجے گئے۔ ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق دینا ہے، بس کچھ نہیں تو یہ تو سوچ لو کہ میرے سے بس کسی کو تکلیف نہ ہو، بس ختم۔ مطلب میں کسی کے لیے اچھا کچھ نہیں کر سکتا ہوں، میرا مزاج ایسا ہے کہ میں جا جاؤں گا فتنہ کر دوں گا، تو کم از کم منہ بند رکھو۔ یہ بھی خیر کا پہلو ہے کہ بھائی منہ کھولے گا تو فتنہ ہوں گا، میں نے منہ بند رکھ کے تم کو فائدہ دیا آج۔ تو اپنے شر سے کسی کو محفوظ رکھے۔ اللہ کے رسول نے ایک روایت میں یہ بھی الفاظ کیے تھے، صدقے کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ ایک انسان اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھے، بس یہ بھی ایک صدقہ ہے کہ میں نے شر نہیں کیا، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو کہوں گا کم از کم اس درجے میں چلے جائیے کہ دوسروں کو اپنی سے تکلیف مت دیجیے، یہ بھی ایک صدقہ بھی مل جائے گا اور دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی انشاءاللہ اچھی ہوں گی۔ تو یہ 11واں اصول تھا، اور اسی پہ انشاءاللہ اپنی بات کو ہم ختم کریں گے۔ 11 اصول ہم نے دیکھے ان 4 خطبوں کے اندر کہ دنیا کی اچھی زندگی چاہیے تو یہ کرنا ہے۔ اب یہ اصولوں کو چھوڑ کر آپ اچھی زندگی چاہ رہے ہوں گے تو نہیں ملنے والے۔ کوئی کہیں گے ہم کو اگر سیاسی ترقی مل گئی تو ہم امن و امان میں آ جائیں گے، نہیں ملے گا۔ آپ کہیں گے ہم سماجی ترقی ہو جائے تو ہو جائیں گے، نہیں ملیں گے۔ آپ کہیں گے ہم تعلیمی ترقی کر لے تو ملیں گا، نہیں ملیں گا۔ یہ ترقیات اس کے بعد آئیں گی تو سب کچھ ملیں گا۔ میں تعلیم کے خلاف بھی نہیں ہوں، سیاست میں نہیں جاؤں، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں میں اس کے خلاف نہیں، میں کہہ رہا ہوں وہ اصل نہیں، اصل یہ ہے ان نکات کے بعد آپ جو فیلڈ میں جائے جو انسانیت کو خیر و نفع دے سکتی ہے، تعلیم ہے، سیاست ہے، اقتصادیات ہے، اکنامکس ہے، فائنانس ہے، یہ ہے وہ دنیا جائیے کیجیے نا۔ مسلمان نے یہ سب کیا نا، پھر مسئلہ نہیں۔ لیکن آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ سب اچھا ہو جائیں گا تو خود حالت بدل جائیں گے؟ نہیں نہیں، ویسا نہیں۔ پہلے رشتہ اوپر والے سے جڑیں گا، پھر یہ سب چیزیں یہ چیزیں اسباب ہے، یہ چیزیں اصل نہیں ہے، اسباب ہے، اللہ کے دیے ہوئے طریقے ہیں، وسیلے ہیں جو اللہ نے دیے، تعلیم اور فلاں فلاں۔ لیکن آپ کے پاس مین دین نہیں ہے، اور آپ بولیں گے دین نہیں ہے اور میں سیاست میں آگے جاؤں گا تو فلاں، نہیں ہوتا کچھ بھی۔ میں دین غائب ہے اور آپ بول رہے ہم تعلیم میں اتنے آگے چلے گئے کہ اب ہم بادل خود کے بنا کے بارش برسا سکتے ہیں، تو بھی فائدہ نہیں۔ امریکہ کے اندر وہ کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد یہ امن امان میں نہیں ہے، ہر آدمی دوسرے سے پریشان ہے، گھر کے اندر بیل بجے تو بندوق لے کے آ رہا ہے باہر اسے، ہاں، اور اتنا ذہنی پریشان ہے کہ سب سے زیادہ جو انڈسٹریز ان کے پاس چلتی ہے، جتنے فرسٹ ورلڈ کنٹریز آپ دیکھ لیجیے 2 انڈسٹریز ان کے پاس سب سے زیادہ چلتی ہے، جبکہ وہ تو سب سے زیادہ آگے ہے۔ 2 انڈسٹریز، ایک انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کیونکہ ایسی دنیا میں رہنا نہیں چاہتے ہیں، اور دوسرا ڈپریشن، اینٹی ڈپریشن کھا کے جیتے ہیں، وہ ہر آدمی سونے سے پہلے نیند کی دوا کھا رہا ہے یا اینٹی ڈپریشن کھا کے سو رہا ہے۔ یہ ترقی والا ملک کوئی نہیں ہو سکتا جس کے اندر یا تو لوگ اگر جاگ رہے ہیں تو انٹرٹینمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں اور سو رہے ہیں تو بغیر نیند کی گولیوں کے سو نہیں سکتے۔ یہ امن نہیں، امان نہیں۔ تو اگر آپ کو ویسا امن چاہیے تعلیم کے بعد تو وہ مل جائے گا، لیکن اللہ سے رشتے کے بعد وہ تعلیم آئیں گی تو پھر ایک الگ نیکسٹ لیول کا امن و امان ملے گا۔ خوشحال خاندانی زندگی کے لیے 5 اصول۔ آج
جو زندگی کی روش ہے، جو طریقہ کار ہے، جس رفتار سے زندگی گزر رہی ہے، ہر آدمی دوسرے سے پریشان ہے۔ ہم خاندانی زندگی کی بات کر رہے ہیں، لوگ انفرادی زندگی میں بھی پریشان ہیں۔ ایک زمانہ تھا کمانے والا ایک ہوا کرتا تھا، 10 لوگ اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوا کرتے تھے اور وہ خوشحال زندگی گزارتے تھے، ہنستے کھیلتے، غم میں شامل ہوتے، ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹتے، جو کماتے اس کو شیئر کرتے، بہت خوشیاں تھی۔ آج نعمتوں کے اعتبار سے لاتعداد نعمتیں میرے اور آپ کے پاس، لاتعداد، اور اتنی زیادہ کہ اس کو گنایا بھی نہیں جا سکتا۔ اگر ایک چھوٹی سی مثال سمجھ لے تو جو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے وہ یہ ہے، یا ہو سکتا ہے بچے تو نہ سمجھے اس مثال کو، وہ یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا جب ایک خط آپ کو لکھنا ہوتا تھا اور یہاں سے کوئی خلیجی ملک، گلف کنٹری یا یورپ یا امریکہ میں آپ کا کوئی رشتہ دار ہوتا تو مہینے سے 2 مہینے سے بھی خط کو جانے لگتے، پھر اس کا جواب آنے لگتے۔ یہ لینڈ میل تھا، پھر سی میل چالو ہوا، کسی کو اگر پتا ہو تو وہ 15 دن میں خط آتا تھا، یو ایس سے 1 مہینے میں خط آتا تھا۔ ابھی حال یہ ہے، ٹیکنالوجی کا ایڈوانسمنٹ یہ ہے کہ یہ خبر، ایک میسج آپ نے ڈالا، سامنے والے نے اس کو نینو سیکنڈز میں، سیکنڈ کا بھی کچھ ایک حصے میں حاصل کر لیا، ریسیو کر لیا، پھر آپ کو یہ بھی پتا چل گیا اس نے پڑھا یا نہیں پڑھا، پھر اس کا جواب بھی آپ کو مل گیا۔ آپ صرف خط تو دور کی بات ہے، آپ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، وہ چاہے دنیا کے کسی بھی حصے میں رہے۔ تو نعمتوں کے اعتبار سے ہم لوگ اتنے ایڈوانس ہو چکے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ میں نے خالی کمیونیکیشن کی ایک نعمت آپ کو گنوائی، تو لاتعداد نعمتیں جو اللہ رب العزت نے دے دی، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، کمیونیکیشن کے اندر، ایجوکیشن کے اندر، میڈیکل کے اندر، ہیلتھ، ایگریکلچر ہے جو آپ لوگ کھیتی باڑی کرتے، سب کے اندر وہ لاتعداد نعمتیں ہیں۔ تو پہلے نعمتوں کی کمی تھی لیکن لوگ خوش تھے ایک دوسرے سے، ابھی نعمتوں کی بھرمار ہے، گھر میں چیزیں تپی پر تپی لگ کر پڑی ہیں۔ ایسا کوئی گھرانہ نہیں جس کے پاس گئے اور پرانے کپڑے 2 یا 4 یا 5 جوڑے نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا حال تھا ایک ہی جوڑا ہوا کرتا تھا، ہمارے پاس تو وہ تھپی پر تھپی ہے، ایک پر ایک تہ پر تہ لگی ہوئی ہے چیزوں کی۔ تو نعمتیں ہمارے پاس بہت زیادہ ہے لیکن ہر آدمی دوسرے سے پریشان۔ بچوں سے پوچھو تو وہ بڑے بھائی چھوٹے بھائی سے، چھوٹے بھائی بڑے بھائی سے، بہن بھائی سے، بھائی بہن سے، والدین بچوں سے، بچے والدین سے، میاں بیوی سے، بیوی میاں سے، بچے بڑوں سے اور بڑے چھوٹوں سے، بزرگ جوان سے اور جوان بزرگوں سے، ذمہ دار شہر کے اپنے رعایا سے، رعایا ذمہ داروں سے، امام مقتدی سے، مقتدی امام سے، سب پریشان ہیں ایک دوسرے سے۔ مطلب حالات یہ ہیں کہ کوئی کسی سے مطمئن نہیں، اتنی ساری نعمتوں کے ہونے کے باوجود بھی۔ تو وجہ کیا ہوئی؟ کیا مس کر گئے ہم؟ کیا ہم سے چھوٹ گیا کہ ہم لوگ خاندانی زندگی میں جو ٹوٹ گیا درخت؟ پہلے نیوکلیئر فیملیز ہوتی تھی، بڑے بڑے خاندان ہوتے تھے، جوائنٹ فیملیز ہوتی تھی، لوگ خوش تھے۔ آج اکیلے رہ کے بھی ہم پریشان ہیں ایک دوسرے سے۔ وہ 2 لوگ جو گھر میں شادی کی بات الگ ہو گئے، وہ بھی ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، وہ بھی پریشانی میں ہوئی، حالانکہ کوئی نہیں ان کے ساتھ تیسرا آدمی، تو بھی لڑ رہے ہیں وہ ایک دوسرے سے۔ تو پتہ چلا کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوا جو ہمارے نظام سے، سسٹم سے نکل گیا، جس کے نتیجے میں سارے لوگ صرف ایک دوسرے پہ پل پڑ رہے، ٹوٹ پڑ رہے، اور وہ جو جس کو کہتے ہیں ایک جو چارم ہونا، ایک زندگی کا جو لطف تھا، ایک مزہ تھا ساتھ رہنے کا، وہ ہم کھو دی۔ بلکہ زیادہ تر لوگ اکیلے رہنے کو خوشی محسوس کر رہے ہیں، اور کتنا ہوا اکیلا ہوں آج اچھا لگ رہا ہے۔ بلکہ یہ جملے مزاحیتاً بھی ہو سکتے ہیں لیکن حقیقتاً بھی کئی بار ہوتا ہے کہ لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ بیوی میکے جا رہی ہیں۔ پہلے لوگ شادی کے لیے پریشان تھے کہ کوئی لڑکی مل نہیں رہی، اب آ گئی تو بول رہے گئی تو زیادہ خوشی ہے۔ یہ ہو رہا ہے، بیوی خوش ہے کہ شوہر ٹور پہ نکل گیا 8 دن، وہ کہتی ہے اب میرے انجوائمنٹ کے دن چالو ہو گئے، اس لیے کہ شوہر صاحب ٹور پہ چلے گئے، دن رات سے کام لیتے ہیں مجھ سے، میں تو پریشان آ گئی۔ سب پریشان ہیں دوسرے سے، سب پریشان۔ تو خاندانی زندگی کا نظام درم برم ہو گیا، چوٹ چون ہو گیا۔ تو کیا مس کر گئے؟ آئیے میں 5 اصول آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ اصول کی ترتیب میری اپنی ہے، آپ یہ نہیں پوچھیں گے قرآن سنت میں اصول کی 1 2 3 4 کیسے، میں نے دیا ہے اپنی سہولت کے اعتبار سے، لیکن اس کے اصول جو ہے قرآن و سنت کے ہیں۔ وہ آپ کو میں سارے دلائل دے سکتا ہوں کہ کتاب و سنت میں اصول کہاں ملتے ہیں، لیکن ہاں اس کی ترتیب، اس کا سیکوینس، اس کے 5، یہ سب میں نے اپنے طرف سے رکھا ہے سہولت کے لیے۔ 25 منٹ کا جمعہ خطبہ ہوتا ہے تو لمبی بات نہیں رکھ سکتے، تو 5 ہم باتیں سیکھیں گے جس سے ایک اچھی خاندانی زندگی میں اور آپ جو گزار سکتے ہیں انشاءاللہ عزیز۔ اگر ان اصولوں کو ہم نے اپنے زندگی میں لا لیا تو کچھ نہ کچھ خوشی ضرور انشاءاللہ عزیز ہم حاصل کریں گے۔ آئیے اللہ رب العزت نے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 80 کا ایک جملہ ہے جو میں نے، ایک حصہ ہے جو میں نے تلاوت کیا خطبے کے ابتدا میں۔ اللہ نے فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، کیا ہے مسلمانوں، اللہ رب العزت نے گھروں کو تمہارے لیے رہنے کی جگہ بنایا ہے۔ علماء اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ گھر سکون کی جگہ ہے، گھر اطمینان کی جگہ ہے، گھر قرار کی جگہ ہے، جہاں جا کے آپ نے قرار پاتا ہے، سکون پاتا ہے، اطمینان پاتا ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ نے ہم لوگوں کو گھر والی نعمت عطا کی جس میں جا کے وہ قرار، سکون اور اطمینان پاتے ہیں۔ لیکن آج ہر آدمی سے پوچھیے وہ سکون اور قرار کہاں پاتا ہے، وہ کہیں گھر کے باہر پاتا ہوں، گھر میں تو نہیں پاتا ہوں۔
لیکن قرآن تو کہہ رہا ہے گھر تمہاری رہنے کی جگہ ہے، سکون اختیار کرنے کی جگہ ہے، سکینت کی جگہ ہے، جہاں تم قرار پاتے ہو، سکون پاتے ہو، خوشی پاتے ہو. ہم لوگ نہیں پا رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سوال ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی زندگیاں، جو زندگی تھی، ذمہ داریاں تھی جو ادا کرتے تھے، کہاں جانا پسند کرتے اس کے بعد؟ تو وہ کہتی ہے کہ جیسی نبوت کی ذمہ داری ادا کرتے اب گھر آنا پسند کرتے ہیں، گھر آ جاتے ہیں فوراً. باہر رہنا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن ہم میں سے ہر شخص گھر سے دور جانا پسند کر رہا ہے. آج کسی سے بولیے ہم پکنک جا رہے ہیں تو بچے خوش ہیں، گھر میں رہ رہے ارے ہم بور ہو گئے. تو گویا گھر سکون کی جگہ نہیں رہی. پکنک اسپاٹ سکون حاصل کر رہے ہیں، مالس اور تھیٹر میں لوگ جا رہے ہیں، گھوم رہے اور پھر رہے، یہ سکون نہیں ہے. گھر ہمارے رہنے کی سکون کی جگہ ہے، لیکن آج وہ جو ہے جس کو کہتے ہیں میدان جنگ بن چکے ہیں، لڑائی کا جو ہے گھر بن چکے ہیں. تو بہرحال ہم کو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب آئیے وہ کیا اصول ہم اپنانے کی کوشش کریں گے، جن اصولوں کے اپنانے سے انشاءاللہ عزیز ہماری خاندانی زندگی اچھی ہوگی، گھروں میں سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، بچوں پر بڑوں کا ایک معاملہ اچھا ہوگا، خاندانی زندگی اچھی چلیں گی. اس کے لیے 5 اصول میں آپ کے سامنے بیان رکھتا ہوں. آئیے سب سے پہلا اصول جو آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جو ایک اچھی خوشحال زندگی کے لیے، ایک اچھے خوشحال خاندان کے لیے ضروری ہے، وہ ہے یاد رکھیے گھر والے ایک دوسرے سے بات کریں اور بات سنیں. اب آپ کہہ سکتے ہیں یہ کیا بیوقوفانہ بات ہے، یہ کون سا اصولی بات ہے، بات تو ہم سب کر رہے ہیں اور بات تو ہم سب سن رہے ہیں. میں وہ بات نہیں بول رہا ہوں جو آپ بات کرتے اور جو سنتے ہیں، میں وہ بات بول رہا ہوں جو بات آپ دل سے دل کی کرتے ہیں. ایسی بات تو باپ بھی روز کرتا ہے، بیٹے کھائے کیا، بیٹے پیے کیا، بیٹے نماز سو گئے کیا، بیٹے ہوم ورک کیے کیا. یہ تو حکم ہے، یہ تو سوال ہے. میں بات کی بات کر رہا ہوں. بات سمجھتے آپ؟ 2 دوست ملے اور اس کے بعد کیا بات کرتے ہو؟ بیٹھتے ہیں اطمینان سے، زندگی کیسی چل رہی ہے، معاملات کیا چل رہے ہیں، اور خوش ہوتے اس بات سے. اس میں کوئی سوال نہیں ہوتا تو نے کتنا کمایا، آج تو نے دن بھر کی ذمہ داری ادا. نہیں وہ نہیں. یہ تو سوال جواب ٹیچر اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہے، وہ والدین بچوں سے پوچھتے ہیں، شہر کا ذمہ دار اپنے محکوم سے، وہ والا نہیں. بات کرنے والا معاملہ جس میں صرف لوگ بیٹھے اور بات چیت کریں گے. یہ اگر ماحول گھروں میں بن گیا تو پھر گھروں کا مزاج معاملہ بدل جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معاملہ تھا. بڑوں سے اور چھوٹوں سے سب سے بات کرتے، ان کی ذمہ داریوں کے علاوہ بھی بات کرتے. مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو ملٹری کا جنرل بنا کے بھیجا، اس سے اس کے سوالات کے بعد اس سے زندگی کی بات چل رہی، گھر کیسے چل رہا ہے، کھاتے پیتے کیسے ہو، رہتے کہاں ہو، بیوی بچے کیسے ہیں، شادی بیاہ کا کیا پلان ہے، شادی کر رہے تو اس سے کیوں کر رہے، اس سے کیوں نہیں کرتے، یہ کیوں نہیں کرتے، وہ کیوں نہیں کرتے، یہ کماتے وہ کیوں نہیں کماتے، پریشان ہو تو میں تم کو اصول. تو یہ سب باتیں چلتی. کیا ہمارے گھروں میں یہ ڈسکشن ہی ماحول ہو رہا ہے؟ یہ موجود نہیں ہے. شوہر آگے بیوی سے پوچھ رہا ہے کہ آج دن بھر کیا ہوا، بچوں نے کیا کیا. یہ تو سوال ہوا، یہ تو حکم جاری کیا ہم نے. میں بول رہا ہوں بات چیت کرنے کا معاملہ، کہ آئے سلام ہوا، بیٹھے ایک دوسرے کے ساتھ، کیسے گزرا آج کا دن. یہ سوالیہ نہیں ہے کہ آج میں بھی تھک کر آیا ہوں تو امید کرتا ہوں تم بھی تھکے ہی ہوں گے. گھر میں کیا چل رہا ہے آج؟ بچوں سے باپ نے سوال کیا آتا ہے، اب آتے اسکول سے، اسکول میں کیا پڑھے، کوئی ہم سیکھے کیا فلاں، وہ نہیں. آتے کیسا رہا سفر آپ کا، امید کرتا ہوں اسکول اچھا رہا ہوگا، سارا معاملہ صحیح رہا ہوگا. ارے اسکول میں، ارے اسکول تو ہو گیا، اب چلو کچھ دوسری بات کرتے، بیٹھو آؤ میرے ساتھ. یہ والی بات چیت. اگر یہ مسئلہ، یہ بات چیت والا معاملہ، اگر یہ پہلا اسٹیپ ہم نے طے کر لیا، پار کر لیا، تو میں سمجھ سارے مسئلوں کا حل ہے. کیونکہ اکثر جھگڑے، فتنے، فساد خاموشی کی وجہ سے مچتے ہیں، غلط فہمیوں کی وجہ سے مچتے ہیں، بات چیت نہیں کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں. ایک آدمی دوسرے کو دیکھتا اور بات نہیں کرتا، یہ جھگڑے کا گھر بنتا ہے. ایک آدمی دوسرے کو دیکھتا اور بات کرتا، اس سے مسائل حل ہوتے ہیں، فتنے ختم ہوتے ہیں، دشمنیاں مٹتی ہے. دیکھیے 2 لوگ لڑتے ہیں تو آپ دیکھیے لڑنے کی اثر ہو جائے گا. 4 دن سے دیکھ رہا مجھے گھور رہا ہے، ٹھیک ہے. اگر وہ 4 دن سلام کرتا اور بات کرتا تو میں کہتا ہوں 2 بج جاتے ہیں 4 دن. یہی ہوتا ہے. بات کرو اور بات سنو ایک دوسرے کی، مطلب ڈسکشن کرو، بیٹھو ایک دوسرے کے ساتھ. گھر کی بات کر رہا ہوں میں. نکڑ چوراہے پہ تو مرد حضرات خوب بات کر رہے ہیں، عورتیں بھی مجلس دعوتوں کے اندر ماں کے ساتھ دن بھر بات میں لگی. میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، گھر کی بات کرنا. گھر میں بات ہو، باپ بچے سے بات کر رہا ہے، بچے آپس میں بات کرتے ہیں، میاں بیوی آپس میں بات کرتے ہیں. ابھی میاں بیوی کا رشتہ اتنا قریب ہونے کے باوجود حال یہ دونوں ایک بستر پہ سوتے ہیں، دونوں کی پیٹھ ہوتی ہے ایک دوسرے کو لگی ہوئی، اور دونوں طرف کٹ 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 آواز آتے رہتے. جیسے انہوں نے جا کے چلو بولتے تو چھپاتا تو نہیں، تم سے کچھ غلط تو کرتا نہیں، لیکن پرائیویسی کوئی چیز ہوتی ہے. انہوں بھی جیسے انہوں جاگتے انہوں بھی اپنا فون بٹا کے رکھ لیتے. نہیں، پرائیویسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ہاں صحیح بات ہے، احترام کرنا چاہیے ایک دوسرے. لیکن یہ کون سا مسئلہ ہوا کہ گھر ایک روم میں اکیلے ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے سے بات نہ کرتے ہوئے دوسروں سے کمیونیکیشن کر رہے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا. یہ آج کل ہو رہا ہے. تو سب سے پہلا اصول، اگر ہم چاہتے ہیں گھروں میں اچھی زندگی ہو، رشتوں کے اندر تناؤ نہ ہو، محبتیں جاگے، تو بات کیجیے اور بات سنیے. ایک بڑے ہونے کے ناطے جب چھوٹا ہے تو بات سنیے. ایک باس ہونے کے ناطے آپ کا کو ورکر آئے تو اس کی بات سنیے. ایک مالک ہونے کے ناطے جو لوگ آپ کا کام کرتے ہیں ان کی بات سنیے، ان کو اپنی بات کہیے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا ہی معاملہ تھا. اپنے بچوں سے، پڑوسیوں سے، اڑوسیوں سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو دوسروں کے بچوں کو خوش کرتے جا کر ہنساتے.
روایت میں آتا ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک چھوٹا بھائی تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روز اس کے پاس آ کر اس کو ہنسایا کرتے تھے. سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو خوش کر رہے ہیں. ایک مرتبہ آپ آئے تو وہ مایوس تھا، آپ نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں مایوس ہے؟ تو انس بن مالک نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اس کی چوڑیاں تھی، کل اس نے پالا تھا، وہ کل مر گئی. تو اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، آج تو یہ غم میں کل آ کر اس کو ہنساؤں گا. آپ پھر دوسرے دن آ کر اس کو ہنسانے لگے. تو آپ تو دوسروں کے بچوں کو ہنسا رہے ہیں، ہم کو تو اپنے بچوں سے بات کر رہے ہیں. وفا نہیں، ہمارے ابا نے کو ایسی پالا تھا. وہ ایک زمانہ تھا، وہ ایک زمانہ تھا نا، لوگوں نے تو بچوں کی تربیت ایسے بھی کی، وہ بھی ایک زمانہ تھا. کیا کہو کہ ایسا نیب لگا دے تک چپل پیٹ پہ پڑ جائے تو تربیت ہو گئی. بچہ بھاگ رہا ہے کچھ غلط کر کے تو ابا دور سے دیکھتے ہیں، چپل لیتے اور اگر پیٹ پہ مار دے تو تربیت ہو گئی، گر گیا تو بڑی تربیت ہو گئی. یہ سب سزاؤں کو ہم نے تربیت سمجھا تھا، مار کو ہم نے تربیت سمجھا تھا، اور بڑے خوش ہوتے تھے اتنا مارا تو بچہ ایسا نکلا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو کبھی نہیں مارا. اگر یہ تربیت کا طریقہ ہوتا تو آپ ضرور مار کر بتاتے ہیں کہ یہ طریقہ ہے تربیت کا. کبھی نہیں، پورے لائف میں بچے غلطی کرتے تو آپ غلطی کی اصلاح کرتے، لیکن مارا نہیں آپ. تو تربیت کی عادت، بات چیت کرو، بات چیت سنو، یہ پہلا اصول رہیں گا اگر اچھی زندگی ہم چاہتے ہیں خاندان. اور آپ دیکھیں گے اس اصول کو اپنا لو، کل سے گھر کا ماحول بدلنا انشاءاللہ جی شروع ہو جائے گا. دوسرا اصول یاد رکھیے جو گھروں کی خوشحال زندگی کے لیے ضروری، وہ یہ ہے ہر آدمی اپنی ڈیوٹی کیا ہے وہ پرفارم کرے، اپنی ذمہ داری نبھائے، اپنے حقوق ڈیمانڈ نہ کرے، اپنے رائٹس ڈیمانڈ نہ کرے. ابھی ہمارے گھروں کا ماحول کیسا ہے؟ شوہر گھر میں جا رہا، ابھی بڑے میرے کیا حق ہے، ادھیکار ہے بتائیے. ہاں تمہارا پہلا ادھیکار یہ، دوسرا یہ، تیسرا یہ. شوہر گھر میں آتے وہ میرے کو بیوی میرے کیا رائٹس ہے، پہلے وہ کیا ادھیکار ہے بتائیے، خدمت کرو میری، فلاں کرو. ہر آدمی اپنے رائٹس کو ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ میرا یہ حق ہے، مجھے ملنا چاہیے. کوئی آدمی یہ نہیں بول رہا ہے کہ میرے ڈیوٹیز یہ مجھے پرفارم کرنا، چاہے میرے رائٹس ملے نہ ملے، میری ذمہ داری یہ مجھے ادا کرنا ہے، چاہے میرے حق ملے یا نہ ملے مجھے. کوئی اس کی بات نہیں کر رہا ہے. ہر آدمی چاہ رہا ہے کہ میرا فلاں ہے، میرا پڑوسی فلاں ہے، میرا حق یہ ہے کہ میرے ساتھ اچھا رہے. لیکن آپ نے کیا ذمہ داری اپنی نبھائی اپنے پڑوسی کی طرف کہ آپ بھی اچھے رہے؟ نہیں، میں کچھ بھی کروں گا، اس کا کام میرے جو رائٹس دیتے رہے، جو میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں. ہر آدمی یہ کر رہا ہے. تو ایسے سماج میں، جس سماج میں ہر آدمی اپنے حق اور ادھیکار مانگتے ہیں، وہ سماج کبھی نہیں چل سکتا ہے. رکھے کیونکہ پھر معافی درگزرتا رہیں گے، پھر چونکہ سب رائٹس ڈیمانڈ کر رہے. میرا آپ کو دھکا لگ گیا تو آپ بولے میرا رائٹ یہ ہے کہ دھکے کے بدلے اتنی پاور کا دھکا دوں گا میں تجھے. درگزر کرنے کا معاملہ آئے گا. یہاں ذمہ داری جائیں گا، ٹھیک ہے بھائی معاف کرتا ہوں میں تمہیں، چلو جاؤ نیکسٹ ٹائم مت کرو، یہ ہوگا. لیکن کون میں نہیں رہی عادت. تو ہر آدمی اپنے ڈیمانڈز کر رہا رائٹ. بچے بھی دیکھیے باپ سے، ابا میرا حق یہ کہ تم مجھے اچھا پڑھاؤ. ہاں بیٹا ہے، تو وہ بھی اپنا ڈیمانڈ ہی کر رہا رائٹس، ڈیوٹیز جو پرفارم کرنا ہے. والدین کے لیے جو عاجزی، ان کے ساری خرچ، خدمت، وہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن مجھے جو میرے حق ملنا چاہیے. بچے باپ کے نام سے، ماں باپ کے نام سے کمپلین کر رہے ہیں گلیوں، ماں باپ نے تربیت نہیں کی ہمارے پر، فلاں نہیں. یہ اپنے رائٹس کی بات کر رہا ہے، لیکن اپنے ڈیوٹیز جو اس کو کرنا چاہیے تھا ماں باپ کے لیے کیا کیا اس نے، وہ نہیں سوچ رہا ہے کوئی. یاد شوہر ڈیمانڈ کر رہا ہے اپنے حق، بیوی ڈیمانڈ کر رہی ہے اپنے حق، والدین ڈیمانڈ کر رہے ہیں اپنے حق، بچے ڈیمانڈ کر رہے ہیں اپنا، پڑوسی ڈیمانڈ، سب ڈیمانڈنگ موڈ میں ہے. تو کیسے یہ سماج چلے گا؟ معافی کہاں رہیں گی، درگزر کہاں رہیں گا، غلطی کو برداشت کرنا کہاں رہیں گا، عاجزی اختیار کرنا کہاں رہیں گا؟ ان کے ساری کس کو بولیں گے؟ کچھ بھی سب غائب ہوگا. نتیجہ یہ ہوگا، یاد رکھیے کہ ہر آدمی مانگنے کے لیے کھڑا ہے، دینے کے لیے پکڑا ہے. اگر میں سمجھو خطبہ لے رہا ہوں پڑوسی کی حقوق، تو وہ میں ہی بن جاتا ہوں پڑوسی، اور بازو والا ظالم رہتا، ہاں فیض بھائی نے بہت صحیح بولے اس کے بارے، وہ ایسا ہے. کبھی یہ نہیں سوچ رہا ہوں کیا میں تو ایسا نہیں ہوں. صحابہ پہ آیتیں نازل ہو رہی قرآن کی منافقین کے لیے، اور صحابہ اپنی نفوس کو، اپنے آپ کو ڈال کے کرے تھے، میں تو نہیں ہو گیا. پڑوسی کو نہیں سوچ رہے، منافق کو نہیں سوچ رہے، اپنے آپ کو دیکھ رہے. تو میرا حق یہی ہونا چاہیے کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ جب میرے سامنے کوئی کہہ رہا ہے کہ پڑوسی کی حقوق، تو میں دے رہا ہوں کہ یہ سوچنا چھوڑ کے مجھے مل رہے نہیں مل رہے میں یہ سوچتا. وہی ہو گیا، ہمارے حق کیا ہے، ہم کو وہ چاہیے. دینا کسی کو نہیں، دوسرے کے حق. جب تک یہ نہیں ہوگا خاندان میں نہیں چل سکتے. خاندان میں بھی سب یہ کریں، بچے بڑوں سے آپس میں ہی چلا، بڑے بھائی کا کیا ہوتا ہے اس کی بات سنو، اس کا پھٹکا کھاؤ. چھوٹا بھائی بولتا کب تک کھائیں گے ہم، پھر ہم بھی کیا کریں گے، پھر اصول کے مطابق آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت والے رول پہ چلیں گے، ہم بھی بدلا لیں گے. سب وہی کر رہے ہیں. تو لہٰذا دوسرا اصول، اپنے حق نہیں مانگیں گے، ذمہ داریوں کو پہلے ادا کریں. ماں باپ یہ نہیں کہیں گے کہ بچوں پہلے ہماری عزت کرو، ہم پہلے ان کے حق دیں گے، ان کی عزت کریں گے. ماں باپ یہ نہیں بولیں گے کہ اب تم بڑے ہو کما کے کھلاؤ، پہلے ہم کھلائیں گے، حلال روزی بڑا کریں گے، پھر دیکھیے وہ روزی کا اثر ہی رہے گا، وہ خود آپ کو کرنے والے ہیں. تو اپنا کام ان کرنا شروع کر دیں گے بنسبت اس کے کہ ان سے ڈیمانڈ کرے وہ کیا کرے. دوسرا اصول، یہ قرآن و سنت کے اندر بڑے بڑی یہ باتیں میں سمجھتا ہوں عام اصول ہیں. تیسرا اصول یاد رکھیے کہ اچھی زندگی کے لیے، خوشحال جو ہے خاندانی زندگی کے لیے ضروری ہے گھر میں دینی ماحول کا عام ہونا. آج ہمارے گھروں میں دینی ماحول عام نہیں ہے، یاد رکھیے، سب کو ماننا پڑے.
سب کو ماننا پڑے گا. تو اتنا کم دینی ماحول ہے کہ بچوں کو بنیادی اصطلاحات جو ہوتی ہے، ڈیفینیشنز جو ہوتے ہیں، جو چیزوں کو تعارفی چیزیں ہوتی ہیں نا، کہ طہارت اس کو بولتے ہیں، وضو اس کو بولتے ہیں، مصلی اس کو بولتے ہیں، ہاں سترہ اس کو بولتے ہیں، اور نماز کی جگہ کو فلاں بولتے ہیں، وہ بھی نہیں معلوم بچوں. تو بنیادی اصطلاحات ہوتی ہے، جب آدمی اس ماحول میں رہتا ہے تو سیکھ لیتا ہے. چلیے اردو میں نہیں پتا لیکن انگلش میں، عربی میں تو پتا ہونا چاہیے، وہ بھی نہیں آتا. ورنہ دینی ماحول نہیں آتا. تو ہمیں اپنے گھر میں دینی ماحول بنانا ہے. اس دینی ماحول کے نتیجے میں انشاءاللہ عزیز گھر کے اندر ہی خوشحال ماحول رہنا ہے. تو دینی ماحول کے لیے ہم نے کیا محنت کی بتائیے. ایسے کتنے لوگ ہیں جس میں سے ہم نے کوشش کی اپنے گھر کے اندر ایک سیرت کی کتاب لا کے رکھی اور یہ کہا کہ ہم لوگ اس کو پڑھیں گے کبھی. ایک قرآن کا ترجمہ اپنے لیے سب کیا، میں خاندان کے لیے بول رہا ہوں. میں نے لایا قرآن کا ترجمہ رکھ دیا، میں کبھی بار پڑھتا ہوں، میں سب کے لیے بول رہا ہوں. کوئی ایک سسٹم بنایا گھر میں، روز صبح بیٹھنے کا، کچھ پڑھنے کا، کچھ سننے کا، کچھ سنانے کا، یا کوئی ماحول کہ مسجد وغیرہ کے اندر بچے جائیں، وہاں سیکھے سکھائے. اب تو بچے بہت مشکل سے مسجد میں جاتے ہیں، بس وہ عربی وغیرہ کے لیے جاتے ہیں.